رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام خیمہ حسین میں محشر تمام پیاسوں کے اشتیاق میں مانند چھلکا کیا بہشت میں کوثر تمام رویا کیا جو پیاس سے سب جانتے تھے صبح کو ہوئیں گے نانگے سر اوڑی نہ بیت نے چادر تمام رویا کیا جو پیاس سے شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں جو ہمیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں سر سے ہوئے قطرہ بھگا سکتا نہیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں جیسے مقتل سے اٹھائی فاطمہ کے لال نے باپ یوں لاش پہ سر کوئی اٹھا سکتا نہیں باپ یوں لاش پہ سر کوئی اٹھا سکتا نہیں جو ہمیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں دے رہی ہے یہ مسلمان نو صدا تشنا لبی یا کوئی بے شیر کو پانی پلا سکتا نہیں جو ہمیں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں دیکھ لے سوکھے لبوں پر ہے تبسم حرملا اصغر کو تیرا ظالم رلا سکتا نہیں پھر اصغر کو تیرا ظالم رلا سکتا نہیں جب تلک عباس جیسا شیر ہے کوئی نہیں چادر زینب کو انگلی بھی لگا سکتا نہیں چادر زینب کو انگلی بھی لگا سکتا
نہیں جو میں شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں اپنے سینے پر ہی ماتل میں سلا لو اے حسین خاک کا بستر سکینہ کو سلا سکتا نہیں خاک کا کر رہے تھے یہ مجلس یہ تدابیر یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ امام حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ جس کے ذریعے ہم مجلسوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ حسین کی جیت تو اسی دن ہو گئی تھی کہ جب 26 رجب کو امام حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ولید یزید سے کہہ دے کہ میں اس سے کیوں بیعت کروں، نہ وہ مجھ جیسا ہے نہ اس جیسا ہے، مجھ جیسا ہے نہ میرا باپ مجھ جیسا ہے، نہ اس کی ماں مجھ جیسی میری ماں جیسی ہے، نہ اس کی ماں مجھ جیسی میری ماں جیسی ہے، پھر میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ امام حسین کی جیت کا اعلان تو 26 رجب کو ہی ہو گیا تھا، مگر یزید یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کے 72 ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر کے یزید جیت جائے گا، مگر اسے یہ نہ پتا تھا کہ حسین انسان نہیں انسانیت کا نام ہے، حسین شخص نہیں شخصیت کا نام ہے۔ انسان مٹ جاتا ہے انسانیت باقی رہتی ہے، شخص مٹ جاتا ہے مگر شخصیت باقی رہتی ہے۔ جب یہی شخصیت سوچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب یہی شخصیت بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب یہی شخصیت دیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے حسین دیکھے تو کیا ہوتا ہے، حسین بولے تو کیا ہوتا ہے، حسین چاہے تو کیا ہوتا ہے، حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا دے، حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا دے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے، حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا دے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے، حسین چاہے تو کربلا میں ضعیف کو بھی جواں بنا دے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں کو چاہے جہاں بنا دے، اگر وہ سردے زمن ساتھ چھوڑے تو یہ سخی کائنات دے دے، جسے محمد نہ ایک بخشے حسین اس کو بھی ساتھ دے دے۔ جسے محمد نہ ایک بخشے حسین اس کو بھی ساتھ دے دے۔ امام حسین کا مقصد تھا شام کو فتح کرنا، مگر کوفے والوں نے جب ابن زیاد کے ڈر سے لوگ چھپ گئے، امام کو خط لکھ کے بلایا تھا مگر امام کے ساتھ نہ رہے، حکومت کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ امام شام کو فتح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ 70% اسلامی مملکت شام میں تھی، امام چاہتے تھے کہ شام فتح ہو، مگر امام حسین کو کربلا سفر کر کے جانا پڑا۔ 4 معصوموں کی خواہش تھی شام کو فتح کرنا، مگر فتح کس نے کیا؟ علی کی بیٹی نے۔ کس طرح سے فتح کیا؟ علی کے لہجے میں، کس طریقے سے؟ ظالم تخت پہ بیٹھا ہے، علی کی بیٹی تخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یزید ملعون کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بی بی نے کیا کہا کہ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، میں آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی،
میں آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ آپ بھی میرا لب کیا کہتی ہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا کہ تو کون ہے اور تو نے میرے حسین کو قتل کر دیا؟ میں بتاؤں کہ تو کون ہے اور میرا حسین کون ہے؟ سن، تو کون ہے اور میرا حسین کون ہے؟ تو کون ہے وہ کون ہے؟ سن اے ستم خوار، تو دین کا منکر ہے وہ اسلام کی دستار، تو خاک کا پتلا ہے وہ مرکز یلوار، تو بھول ناصر کی ہے وہ خلق کا شاکار۔ تو کون ہے وہ کون ہے؟ سن اے ستم خوار، تو دین کا منکر ہے وہ اسلام کی دستار، تو خاک کا پتلا ہے وہ مرکز یلوار، تو بھول عناصر کی ہے وہ خلق کا شاکار، تو نجس سراپا ہے وہ توحید ولی ہے، تو ابن امیہ وہ حسین ابن وہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ میں نے کلام کے ذریعے شاعر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر آپ لوگ ادھر کے سامنے آ جاتے ہیں ادھر آ جائیں آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے گا آپ کو۔ و برادران ایمانی، آج 18 سفر المظفر اور دھیرے دھیرے یہ ایام اضحیٰ ہم لوگ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لہذا ہر فرش اضحیٰ پر جب بھی آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو، اس لیے کہ موت ایک ایسی اٹل اور اللہ کی جانب سے معین کردہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا کہ کب کس جگہ موت آ جائے گی۔ تو جب ہم کو یہ نہیں معلوم ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا اور اس کے بعد کہا اس راستے پہ اختیار کرو گے تو یہ راستہ تم کو جنت تک لے جائے گا، اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ جہنم تک لے جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے عقل سلیم جیسی نعمت سے حضرت انسان کو نوازا۔ عقل سلیم جیسے اس لیے کہ ورنہ مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے منطق کی بحث میں کہ الانسان و حیوان، انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تبھی آپ کہیں کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے کو انسان سمجھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حیوان ہے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ گھوڑا یہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، اس کے یہاں بھی نسلیں بڑھتی ہیں، ہمارے یہاں بھی نسلیں بڑھتی ہیں، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، جانور وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں،
وہ بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ تمام صفتیں الانسان و حیوان، انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو اب اس میں اللہ نے جب یہ انسان، اگر یہ ہے کہ انسان حیوان ہے، تو ہمارے میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا جنات اپنی جگہ، فرشتے اپنی جگہ، حیوانات اپنی جگہ، پہاڑ اپنی جگہ، چرند پرند اپنی جگہ، یہ آسمان اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم اشرف ہوئے کیسے؟ ہم اشرف ہوئے کیسے؟ اب اشرف کا اگر پتہ چلنا ہے کہ یہ حضرت انسان یعنی ہم لوگ اشرف کیسے ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ جانور اور انسان، جیسے ہم کہتے ہیں یہ مثال دی گئی ہے کہ جانور اور انسان، ابھی میں نے کہا کہ یہ منطق جو کہہ رہے ہیں کہ الانسان و حیوان، انسان حیوان ہے، تو اب پتہ یہ چلا کہ انسان اگر حیوان ہے تو جیسے حیوان ویسے انسان، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تو اب آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ خود بڑھ کے جواب دے گا کہ نہیں، حیوان کو جو میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاتے ہو، اس کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں، تم بھی نسلیں، تمہاری بھی نسلیں بڑھتی ہیں، لیکن اس کے یہاں عقل نہیں پائی جاتی، تمہارے یہاں عقل پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اچھا اور برا سمجھنے کی اور اس پہ فرق کرنے کی تمیز ہم میں اللہ نے بتائی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اب اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا کہ جھوٹ بولنا منع ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو گویا پتہ چلا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہوتا تو ہم جھوٹ نہ بولتے۔ اب پتہ چلا پیغمبر نے کہا چوری کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اگر اسلامی مملکت ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو شرعی حکم یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایک سب بات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اب جب چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے سزا ہے اور پیغمبر نے کہا کہ تمام وہ کام جن سے اللہ نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا اس سے رکو، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو انجام دو۔ اب اگر اسی طریقے سے اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر ہم اپنے عمل کرتے جائیں، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو، ہر اس کام کو انجام دیں جس سے اللہ خوش ہو رہا ہو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے ہمارا وقت کا امام رو رہا ہو۔ جو ہے نا، سنتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، سنتے آئے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں، اگر ہمارے اعمال میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو امام گریہ کرتے ہیں۔ کون سا عقل مند انسان ہے کہ جس کی عقل یہ گوارا کرے کہ میری وجہ سے میرا امام آنسو بہائے؟ لیکن اگر پھر ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو علوی ہیں، ہم تو رضا امام رضا کے چاہنے والے رضوی ہیں، تو صرف القاب کا مل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کام انجام دینا چاہیے۔ اگر رضوی ہیں تو یہ سوچ کے کام کو کرنا چاہیے کہ امام رضا راضی ہو جائیں، اگر کاظمی ہیں تو یہ سوچ کے انجام دینا چاہیے کہ امام کاظم راضی ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو بات اپنے موضوع پہ آتے ہوئے بات تو یہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ یہاں سے لے کر کے اٹھیں گے۔ اور فرش ازائے حسین ایک ایسی یونیورسٹی ہے، ایک ایسی دانشگاہ ہے، ایک ایسا کالج ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں نہ فیس کی ضرورت ہے، جس میں نہ سورس کی ضرورت
प्रधानमंत्री की जरूरत है, जिसके लिए न किसी प्रधान से मुहर लगवाने की जरूरत है। जो भी चाहे आए और अपनी अक्ल के एतबार से जो चाहे लेके जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर कोई शिया हुसैन वाला, बहुत से जगहों पर ये मिलती है बात सुनने के, मौलाना साहब क्या बताएं, वो ऐसा है कि दरगाह में डब्बा रखा हुआ तो उसमें से चोरी हो गया पैसा। बात अफसोस की बात है कि जब हजरत अब्बास की दरगाह में रखे हुए डब्बे से पैसा चोरी हो सकता है तो भैया हम किस काम के शिया हैं? हम किस नाम के शिया हैं? क्या हजरत अब्बास राजी हो जाएंगे? क्या इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे कि हाँ तुम आओ हमारे यहाँ से चोरी करके लेके जाओ? हम अपने आप को रज़वी कहें, इमाम रज़ा का नस्ल से होने का अपने ऊपर लेबल लगा करके फख्र से कहें कि हम रज़वी हैं, हम औलादे ज़हरा हैं। हमारी माँ बहनें कहती हुई फख्र से कहें कि नहीं हम कनीज़ान हज़रत ज़ैनब हैं, और बाजार में बेपर्दा, बाजार में सर खुले हुए हो। अब जरा गौर करें हमारी वो माँ बहनें कि जो बेपर्दा टहल रही हो, ये जरा तसव्वुर कर ले अपनी अक्ल के जरिए से कि जिस अक्ल के जरिए से अल्लाह ने हमको मुमताज बनाया है, अल्लाह ने सबसे अलग कर दिया है कि जानवर अपनी जगह लेकिन तुम अशरफ हो। तो जब तुम्हें अल्लाह ने अशरफ बनाया है तो अपने आप को जलील मत करो। जैसे अल्लाह ने बनाया है वैसे ही अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। जैसे हुसैन के चाहने का मोहब्बत का दावा करते हो वैसे ही जाओ कि आमाल न औलाद साथ जाएगी, न माल साथ जाएगा, न दौलत साथ जाएगी, न बेटा साथ जाएगा। चाहने वाली बीवी कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तवज्जो है ना? चाहने वाली बीवी कितना ही मोहब्बत अपने मियाँ से करती हो, कोई भी शौहर अपनी बीवी को कितना ही प्यार करता हो, कितना ही चाहता हो, कह दो कि अगर किसी का मियाँ मर जाए तो जाओ तुम भी साथ में लेट जाओ, कब्र में मर जाओ। जाएगी किसी की बीवी, चाहे वो हमारी हो या किसी की हो, जाएगी नहीं जाएगी? इसलिए कि अब अगर उससे कहा जाए कहीं क्या हम बेवकूफ हैं, इसलिए कि हमारी इज्जत पूरी हो जाएगी हम दूसरा मियाँ ढूंढ लेंगे। भैया तो यही मोहब्बत थी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही मोहब्बत थी, इसलिए कि वहां कोई न जाएगा। कुरान क्या कह रहा है, आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा यफिरुल मरउ, क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन भाई भाई से बचेगा, माँ बेटे से दूर भागेगी, बेटा दूर से यानी बेटा जो है अपने माँ बाप से दूर भागेगा। भैया तुम तो औलाद थे, तुम बेटे थे, बाप पुकार रहा है, क्यों नहीं सुन रहे हो? अब वो कहेगा बेटा इसलिए कि उस दिन क़यामत के दिन जब हमारे आमालनामे बंद हो जाएंगे, अब वहां पे न कोई किसी को कुछ दे सकता है न किसी से ले सकता है, न किसी को दे सकता है न ले सकता है। अब पता चला कोई बेटा कहते अब्बा थोड़ी सी नेकी दे दो, अब वहाँ बेटा कहेगा हम तो खुद ही अपने चक्कर में पड़े हो, तुम हमसे नेकी मांग रहे हो, तुम तो हमारे अब्बा थे ना। अरे भैया ये रिश्ता दुनिया तक था, दुनिया ही में क्यों नहीं बना के आए? तो पता ये चला कि दुनिया में हजरत अली फरमा रहे हैं कि अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो अब अगर यहाँ हम चोरी कर रहे हैं तो चोरी ले जाएंगे, बेईमानी कर रहे हैं तो बेईमानी ले जाएंगे, डाका डाल रहे हैं तो डाका जाएगा। अब अगर बुराई कर रहे हैं तो बुराई जाएगी। किसी की माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यकीन मानो क़यामत के दिन जो सजा मिलेगी मिलेगी। अहले बैत कहते हैं अगर किसी जवान ने किसी की माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, वो इसी दुनिया में अपनी माँ बहन के साथ वैसे ही देखेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब यहाँ से जाएगा क्या? पैसा जमा कर लिया, बैंक में भर लिया है, क्या ये पैसा कफन में कोई रखवा लेगा कि मेरे कफन में रख देना? भैया कफन में तो जेब भी नहीं होती है।
نہ وہاں کوئی گھوس چلتی ہے، رشوت چلتی ہے. دنیا کے بگڑے ہوئے کام پیسے کے ذریعے سے تو ہم بنوا سکتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے سب کچھ ختم. اب وہاں پیسہ نہیں جا سکتا، گھر نہیں جائے گا، اولاد نہیں جائے گی، تو جائے گا کیا؟ نماز پڑھی ہے تو نماز ساتھ جائے گی، روزہ رکھا ہے تو روزہ ساتھ جائے گا، خمس نکالا ہے تو خمس ساتھ جائے گا، زکات دی ہے تو زکات ساتھ جائے گی. اس مصلے پہ قرآن کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے، اس مصلے پہ جس میں تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ مصلی تمہاری شفاعت کرائے گا. کہ جس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب ختم ہو جائے گا، لیکن باقی کیا رہے گا؟ اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا کیا؟ اللہ پاک کا، اللہ میاں کا چہرہ ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ اور ہم سورہ پڑھتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی وہ ایسا ہے، واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے. لہذا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نہ مکان کا وہ جو ہے مستحق ہے، محتاج ہے، نہ وہ رہنے کی جگہ کا محتاج ہے، نہ وہ کھانے پینے کا محتاج ہے. اللہ جو ہے سرمد ہے، اللہ جو حی ہے، اللہ جو ہے ایسا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا اللہ ہے تو اب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ جب قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا تو باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. تو بھیا اللہ میاں آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ چہرہ آپ کا کہاں سے آ گیا کہ جو چہرہ باقی رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اب پتہ چلا مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن کی سورہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے خزانوں کو اوپر پھینک دے گی، زمین اپنے اندر کے خزانوں کو اگل دے گی، انسان کہتا ہوا نظر آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب مفسرین بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کا جواب میں کہ قرآن مجید کے اس سورے کے تفسیر میں بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کا جواب وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ. اب مفسرین کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں سورہ واقعہ کی تفسیر میں کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہوں گے. حضرت علی ہوں گے کہ جو اس دن کی خبر کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب پتا چلا کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ جب حضرت علی سوئے تو سونے کے بعد وہ بھی ایسا سونا، یہ ہمارا جیسا سونا تھوڑی جو بازار سے جا کے اپنی بیویوں کے لیے خرید کے لاتے ہیں، اور دشمنوں کے نرغے میں اتنے چین کی نیند سو جانا صرف علی کا کمال تھا. ورنہ کتنے ایسے تھے سن کے بھاگ جاتے کہ بھیا ہم نہ جائیں گے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ چاہیے. اب ہم آپ کی جگہ پر سو رہے ہیں اور حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی نیند آئی کہ آج تک کبھی نیند نہیں آئی تھی. اب وہاں اسی بستر پیغمبر پہ سونے کے بعد اب علی کا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آواز دی اے علی اپنے اس نفس کو بیچو گے. آواز قدرت ہے. ایک آواز قدرت آئی کربلا میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے نا؟ ایک جگہ آواز قدرت آئی اے علی نفس کو بیچو گے. اب حضرت علی نے جب اللہ کے ہاتھوں اپنے نفس کا سودا کر لیا، اب قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب سودا ہو گیا تو اب پتا چلا کہ علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کے پاؤں رجل اللہ. ایک شخص تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حضرت علی نے دیکھا ایک مرتبہ اس کے قریب گئے مولا کائنات ایک تھپڑ مارا.
खाने काबा का तवाफ करते हुए जहां आप चींटी भी नहीं मार सकते, तवज्जो, जहां आपसे अगर चींटी भी मर जाए तो आपके ऊपर कफ़ारा है, आपके ऊपर कफ़ारा है। हालत एहराम में नहीं कर सकते ये सब। तो हजरत अली ने मार दिया जम के, और जैसे ही मारा तो अब ये उस वक्त के खलीफा के पास गया शिकायत लेकर के कि खलीफा वक्त। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अली को आप लोग इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, अली के बारे में इतना गुलू करते हैं। तो मैं कहूँगा भैया अली के बारे में हम थोड़ी नहीं गुलू कर रहे हैं, अली को हम थोड़ी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो जाके अल्लाह से पूछ लो कि अल्लाह ने क्यों बढ़ाया है अली को, इसलिए कि अली को तो अल्लाह ने बढ़ाया है। तो जब अल्लाह ने बढ़ाया है तो हम अल्लाह की मान रहे हैं। अब पता चला जैसे ही ये खलीफा वक्त के पास शिकायत पहुंची, एक मर्तबा खलीफा ने हजरत अली को बुलाया, हजरत अली ने पूछा। अब जैसे हजरत अली से सवाल हुआ, या अली आपने मारा है, या अली आपने मारा है, कहाँ मारा है। अब फौरन बरजस्ता मैं कहूँगा ये उलमाए अहले सुन्नत बयान करते हैं, कहते उनकी किताब में मौजूद है कि अगर आप ये कहते हैं कि अली को हम बढ़ाते हैं, अगर मैं इस बात को आपकी किताब से साबित कर दूं तो मानेंगे? अगर इस बात को मैं आपकी किताब से बताऊं कि तमाम खुलफा ने भी माना है, हजरत अली को बड़ा माना है, इसलिए कि एक जगह नहीं 70 जगह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो अभी मैंने गिरामी फौरन एक मर्तबा अब अली से पूछने के बाद अब खलीफा वक्त कुछ बोले नहीं, बरजस्ता उस आने वाले शिकायत करने वाले शख्स से कहते हैं कि अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की आंख ऐनुल्लाह, तो अल्लाह की आंखों ने देखा, अली के हाथ यदुल्लाह, अली अल्लाह के हाथों ने मारा। तो पूछा वजह क्या थी, तो कहा हजरत अली ने कि इसलिए कि बज़ाहिर तो ये तवाफ कर रहा था लेकिन नामहरम के ऊपर निगाह डाल रहा था, नामहरम औरतों के ऊपर निगाह डाल रहा था। तो पता ये चला ए अली वालों, अगर किसी की माँ बहन के ऊपर गलत नजर से डालोगे, गलत निगाह डालोगे, देखोगे, तो जब वहाँ अली मार सकते हैं तो यकीन मानो कि अगर अली ने हाथ उठा दिया तो कहाँ जाओगे। हालांकि अली हल्लाले मुश्किलात हैं, तौबा कर लो तो ये अहले बैत का दर ऐसा कि माफ कर देते हैं, इसलिए कि अहले बैत गुनाहों से माफी मांगने के बाद जिसको कलेजे से लगा लेते हैं उसकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। लिहाजा अब आइए इमाम हुसैन, ज्यादा देर नहीं, बस इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी अपनी बातों को समेट रहा हूँ। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया कि हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अगर यही बात खत्म हो जाती तब भी बात पूरी थी, मुकम्मल थी कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। लेकिन अजमत हुसैन को बताते हुए हजरत अब्बास तक चलना है। ये इमाम हुसैन से लेकर के हजरत अब्बास तक का सफर जो है हमारे साथ आप सब लोगों को करना है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फिर आगे पैगंबर फरमा रहे हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, ए मेरे अल्लाह तू उससे मोहब्बत करना जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। पैगंबर हदीस है ये। अब रसूलुल्लाह खुद डायरेक्ट ये साफ कर दे रहे हैं बात को कि मेरे अल्लाह बस तू उसी से मोहब्बत करना कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, इसलिए कि हुसैन का चाहने वाला कभी गद्दार नहीं हो सकता। हुसैन का चाहने वाला बेवफा नहीं हो सकता। लिहाजा फिर पैगंबर ने फरमाया अबगज़ल्लाहु मन अबगज़ा हुसैना, ए मेरे अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रखना जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा। बात क्लियर हो गई। तो अब पता चला कि अगर हुसैन से कोई मोहब्बत करता है
تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب اگر کوئی حسین سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ سے دشمنی کرتا ہے. اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن, رسول اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن. تو اب پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا کوئی دشمن ہو جائے, اپنے آپ کو زبانی کتنا ہی چاہے مسلمان کہہ لے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. اب غض اللہ من ابغض حسین. اب یہ زیارت کے ایام چل رہے ہیں, زیارت اربعین. کوشش کریے کہ چہلم والے دن پرسوں اپنے اپنے گاؤں میں, جیسے کہ میں نے بھی جریلی میں اعلان کیا ہے کہ اپنے اپنے گاؤں میں نماز ظہرین کے بعد, اس لیے کہ ایک کام ہوتا ہے اکیلے انجام دینا, ایک کام ہوتا ہے 10-20 کے ساتھ میں مل کے کرنا. اس لیے کہ اگر ہم اکیلے کریں گے شاید دل نہ لگے, نہیں معلوم وہ قبول ہو یا نہ ہو, لیکن جب 40-50 کے ساتھ میں انجام دیں گے, اگر ہم ایک دعا کریں گے 40 مل کے آمین کہیں گے تو ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو, ان 40 کی آمین قبول ہو جائے گی. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, جناب موسیٰ کو خبر ہوئی, اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت جانا نماز پڑھانے کے لیے, اس لیے کہ یہ جو ہے دشمن خدا تھا. یا نبی اللہ, اب اللہ یا اللہ میں چشم نہیں جائیں گے, منع کر دیا. قوم والے آ رہے ہیں, آپ تو نبی ہیں, چلیے نا نماز پڑھا دیجئے. نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دشمن تھا یہ, اللہ نے منع کیا ہے. اب جب اللہ منع کر دے تو نبی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے بعد یہاں تک کہ خود اسی قوم کے لوگ اکٹھا ہوئے, نماز اس کو جنازے کو اٹھایا اور لے کر کے گئے, خود نماز پڑھی اور 40-50 آدمی مل کر کے اس پہ نماز پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اے میرے اللہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں. اب سب گواہی دے رہے ہیں, ہم مر جائیں یا آپ کے یہاں کوئی کسی کا انتقال ہو جائے, ہر آدمی اپنے یہاں کے بارے میں, انسان کے بارے میں تو جانتا ہی کون کیسا تھا. مولانا اچھے تھے یا برے تھے سبھی جانیں گے, گاؤں والے جتنے بہتر جان سکتے ہیں, باہر کے آدمی تھوڑی نہیں جانے گا, اس لیے کہ باہر آدمی گیا چند روز کے لیے, لیکن گاؤں والے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک دیکھ رہے ہیں. اب ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ مولانا کتنے بڑے بے ایمان تھے, مولانا کتنے بڑے چور تھے, مولانا نے کتنوں کے جو ہے میلے کاٹی ہے, مولانا نے کتنوں کا جو ہے کھیت مارا ہے, مولانا کتنی پیداوار جو ہے صرف میڑوں پہ کیے ہوئے ہیں. کھیت چھوڑ دیتے تھے, میڑے کاٹ لیتے تھے دوسرے کے کھیت کی, اب اس پہ ساری پیداوار اسی میڑ پہ ہو رہی ہے. جو ہے نا, تو اب پتا چلا پھر جب اکٹھا ہوئے تو کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اے میرے اللہ ہم جانتے ہی نہیں. تو اب اگر کوئی کہہ دے مولانا صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, کیا نہیں جانتے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا نہیں جانتے تھے اس میں کتنوں کے جو ہے کھیتوں میں تو ہاتھ گھس گیا ہے, کیا نہیں جانتے آپ نے یہ ایسا کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گواہی دی جاتی ہے کسی کی بے ایمانی چوری کی گواہی نہیں دی جاتی, بلکہ یہ گواہی اس کی گواہی ہوتی ہے. اے میرے اللہ, محبت اہل بیت پہ زندہ تھا, محبت اہل بیت پہ پیدا ہوا تھا, محبت اہل بیت لے کے جا رہا ہے. لہذا یہ گواہی اہل بیت کی محبت کی دی جاتی ہے, ورنہ کوئی کسی کے جو ہے ایمان کی کسی چوری کی اس کی گواہی نہیں دے سکتا. اب پتہ چلا جیسے ہی 40 نے مل کے گواہی دیا کہ اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ جانتے نہیں, اللہ نے دوبارہ کہا موسیٰ جاؤ نماز دوبارہ پڑھاؤ. اب اگر ہم لوگ ہوتے کہتے اللہ میاں ایک مرتبہ تو آپ نے جو ہے بے عزت کرا دیا ہے, منع کر کے کہ سب آ رہے تھے, ہم کہہ رہے تو نہیں آئیں گے, اب اگر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھیا جب بلا رہے تھے تب تو نہیں آئے, اب خود سے کیوں آ گئے ہو, جاؤ نماز نہیں پڑھوائیں گے. اگر کہہ دیتے ہے کہ نہیں ہے, ہمارے جیسا ہوتا تو پبلک یہی کہتی کہ مولانا اس وقت تو مسئلہ لگوا رہے تھے آپ, اب کیا ہو گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ جناب موسیٰ نے کہا اللہ کیسے جاؤں, کہا موسیٰ تم جاؤ تو, اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. کسی عزت دار کو کتنا ہی ہم بے عزت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے, کسی بے عزت کو کتنا ہی عزت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
40 نے مل کر کے گواہی دے دیا ہے. اب مجھ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کے بارے میں سب مل کے کہہ دیں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور کر رہے ہیں میں نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا. جاؤ موسیٰ نماز پڑھا دو. تو چہلم والے دن میں نے کہا اپنے اپنے گاؤں میں نماز ظہرین کے بعد دوپہر میں اکٹھا ہو جاؤ. سب لوگ اکٹھا ہو کر کے اس لیے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مومن کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کیا مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اللہ 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 تسبیح جپتے رہیں تسبیح پڑھتے رہیں یہی جو ہے مومن کہلائے گا؟ نہیں، بلکہ ہر وہ کام عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب اگر ہم بھی اپنے بچوں کے لیے اس کے رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں یہ بھی عبادت. اب اگر تھک کے آ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں یہ بھی عبادت. اب نماز کا وقت ہوا اب جا کر کے جیسے ہی کہیں گے اللہ اکبر یہ بھی عبادت. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں اب ہم ہر دم مسجد ہی میں بیٹھے رہے، پتہ چلا بچے وہاں رو رہے ہیں کہ کھانا چاہیے، ہم مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہماری نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز اس وقت ہوگی کہ تمام کو ساتھ لے کر کے چلو. تو اب اکٹھا ہوئیے. امام نے فرمایا کہ مومن کی علامتوں میں سے وہ یہ علامت ہے کہ مومن اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. یہ 11ویں امام بتا رہے ہیں انگوٹھی پہنتا ہو اور اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہتا ہو، دھیرے سے نہیں. ہر نماز میں چاہے وہ دوپہر کی نماز جو دھیرے دھیرے پڑھی جاتی ہے دل میں پڑھی جاتی ہے آہستہ آہستہ، اس میں بھی بسم اللہ زور سے کرنے کی اجازت ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے کہیے. اس کے بعد سورہ دھیرے دھیرے پڑھیے. دوپہر کی نماز ظہر اور عصر کی بات کر رہا ہوں، پہلی اور دوسری رکعت میں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ 40 میں کے دن چہلم والے دن زیارت 40 پڑھتا ہو. بہت بڑی نہیں ہو، ایک صفحے کی ہے. اکٹھا ہو جائیے اس لیے کہ اس دن کیا حسین کے لیے ہم آدھا گھنٹہ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ جو حسین ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہو اور اس کے بعد ہم دم بھر رہے ہیں تو ہم حسینی ہیں. تو کیا امام حسین جس وقت یہ قافلہ کربلا آیا ہے جناب زینب کی کیفیت کا اندازہ اگر لگائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ زینب کے دل سے کوئی پوچھے اور ہم یہاں جو ہے کہیں لگا رہے ہوں عاشور کا دن ہو یا چہلم کا دن ہو. زیارت 40 پڑھے، ایک صفحے کی ہے. اور اس کے بعد اس وقت کو یاد کر کے یہ کہہ کے روئیے کہ مولا آج ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کربلا آ سکتے، اپنے گاؤں میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے آپ کی زیارت پڑھ رہے ہیں. مولا قسمت کریے کہ ہم سب مل کے کربلا زیارت پہ آئیں. جب دعا کریں گے تو امام حسین قبول کریں گے. تو پرسوں 40 والے دن چہلم والے دن اکٹھا ہو جائیے، اپنے اپنے گاؤں میں اکٹھا ہو جائیے اور زیارت 40 ضرور پڑھیے. اس لیے کہ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو جب حسین سے محبت اللہ سے محبت کا یہ پرمان ہے، یہ ثبوت ہے، تو ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنی گفتار کو، ہم اپنی رفتار کو ویسا بنا لیں کہ جب حسین ہم کو دیکھے تو حسین کہتے ہاں یہ میرا اپنا ہے. کمال اس وقت ہے کہ جب حسین کہہ دے میرا اپنا ہے، آ میرے گلے سے لگ جا. تو عزیزان گرامی، حسین کی زیارت کی عظمت، حسین کی زیارت کی فضیلت، ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد ایک واقعہ اور بات کو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اندازہ لگائیے امام حسین کی زیارت کی عظمت، زیارت امام حسین کو. تو جب ہم اس طریقے سے امام حسین کی زیارت کریں گے تو اللہ امام حسین کی زیارت کے ثواب کو کتنا زیادہ کہ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ کریے گا حسینیوں، غور سے سنیے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ من خرج من منزلہ،
جو انسان نکلے، من خرجا جو نکلے، من منزل ہی اپنے گھر سے، یرید زیارہ قبر الحسین، اور اس ارادے سے نکل رہا ہو کہ کربلا امام حسین کی زیارت کو جا رہا ہے، توجہ، یرید زیارہ قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، اور جو یہ 40 میں چہلم کے دن نجف سے کربلا لوگ پیدل جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ واقعی عراقیوں کا حوصلہ ہے کہ یہ واحد ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ کھانے والے تھک جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں تھکتے، کھلانے والے نہیں تھکتے۔ حسین کے نام پہ جتنا خرچ کرو گے حسین اس کا ڈبل ٹیبل عطا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واحد امام حسین کی زیارت کے لیے ہے کہ اگر نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے جاؤ، تم واپس زیارت کر کے لوٹو گے، تمہارا قرضہ حسین ادا کریں گے۔ لیکن بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، ایسے زبانی نہیں، ایمان کے ساتھ قرضہ لے کر کے جاؤ گے تو قرضے کو حسین ادا کریں گے۔ اب جو ہے توجہ کیجئے کہ اب جو ہے اس کے ثواب کیا عظمت ہے امام حسین کی زیارت کی، کہ من خرج من منزلہ یرید زیارہ قبر الحسین ابن علی، جو شخص نکلے اپنی منزل سے اس ارادے کے ساتھ کہ زیارت قبر حسین ابن علی کو جا رہا ہے، ان کانا ماشین، اگر وہ پیدل ہوگا، توجہ، واہ واہ واہ، ان کانا ماشین، اگر وہ پیدل جائے گا، جب وہ پیدل نکلے گا زیارت قبر حسین کے لیے، کتب اللہ بکل خطوہ، اللہ لکھ دے گا، اللہ لکھے گا اس کے ہر قدم کے بدلے میں حسنہ، ایک نیکی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اللہ لکھے گا اس کے ہر قدم کے، ایک قدم کے اوپر نہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی، وَمَحَلَ عَنْهُ سَيِّئَةً، اللہ اس کی ایک گناہوں کو مٹائے گا، ایک نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اب امام فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی اللہ لکھے گا، ایک گناہ مٹائے گا، حتی سارا فی حائر، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گا قبۃ الحسین کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کے قبے کے نیچے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، حائر قبر حسین، قبۃ الحسین، اللہ نصیب کرے کربلا زیارت حسین، دعا کرنی چاہیے اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ کربلا زیارت حسین میں نصیب ہو جائے، دعا کرنی چاہیے۔ لہذا اب امام فرماتے ہیں کہ اذا سارا فی حائر، یہاں تک کہ وہ حائر میں پہنچ جائے گا، کتبہ اللہ، اب جب کہ جو قبۃ الحسین کے نیچے پہنچ جائے گا، اللہ لکھے گا اس کے لیے کہ یہ کون سا آدمی ہے، من المصلحین، صالح بندوں میں سے، المنتجبین، چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا، المفلحین، فلاح پایا ہوا، نجات یافتہ۔ تو پتہ چلا ایک قبر زیارت حسین کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائے گی۔ اب جب قبۃ الحسین کے نیچے پہنچ جاؤ گے، اللہ صالح بھی قرار دے گا، اللہ چنا ہوا بھی قرار دے گا، منتخب کردہ، کتبہ اللہ حتی اذا قضا مناسکہ، جب کی زیارت کو پوری آپ ادا کر لیں گے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اب جب وہاں پہ آدمی زیارت حسین کو پورا انجام دے لے گا تو کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کتبہ اللہ، اللہ اس کے لیے لکھے گا من الفائزین کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ واہ واہ۔ اب اس کے بعد پھر امام فرما رہے ہیں کہ حتی اذا اراد الانصراف، ختم ہو گئی حدیث، جب وہ ارادہ کرے گا کہ اب چلتے ہیں واپس گھر، زیارت ہو گئی ہے، قافلے والوں نے کہا کہ اب چلنا ہے، اب جب وہاں سے نکلے گا ارادے سے کہ اب گھر چلتے ہیں، اب توجہ کیجئے گا کہ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے ارادہ کرے گا کربلا سے زیارت حسین کی عظمت دیکھیں، جب ارادہ کرے گا زیارت پوری ہو جانے کے بعد کہ اب چلتے ہیں گھر کے لیے، تو اب امام فرماتے ہیں اتاہ الملک، ایک آسمان سے ملک آئے گا، ایک آسمان سے فرشتہ آئے گا، آنے کے بعد اس ظاہر حسین کے لیے کیا کہے گا، فقال، اب وہ فرشتہ کہے گا انا رسول اللہ
यक़रऊका सलाम, रसूल अल्लाह ने तुमको सलाम कहलवाया। ये किसी और की नहीं, ये अजीज़ों हमारी अज़मत है। ये हमारे लिए छठे इमाम फरमा रहे हैं, हम लोगों के लिए, कि जो भी ज़ाहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए निकलेगा, अल्लाह ने नवाजा है तो जाओ करबला ज़ियारत के लिए, इसलिए कि तुम करबला ज़ियारत हुसैन के लिए एक मर्तबा जाओगे, हुसैन तुम्हारी कब्र में 3 मर्तबा आएंगे। रवायत है, अपने पास तो कुछ भी नहीं। अब ये करें कि मलक कहेगा फ़क़ाल इन्ना रसूलल्लाह यक़रऊका सलाम, रसूल अल्लाह ने तुमको सलाम कहा है। वो यक़ूलु इस्तानफ़ल अमल फ़क़द उम्र लगा मा मज़ा। अब रसूल अल्लाह, वो मलक कहेगा कि अब रसूल अल्लाह ने कहा है, रसूल अल्लाह ने बयान किया है, ए ज़ाहिर हुसैन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया है जितने गुनाह थे सब मिट चुके हैं, जितनी नेकियां थी सब मिल चुकी हैं। अब जब वापस जाना तो अपने अमल को दोबारा से शुरू करना उस तरीके से कि जैसे तुम आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और रवायत सुना दूं, उसके बाद सुन लीजिए आप, देर तो नहीं हो रही है ना? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हमको हुसैनी बनना चाहिए। हमको ज़बानी दावा कर लेने का नाम हुसैनी नहीं है, बल्कि हर उस काम को अंजाम देना चाहिए जिससे हुसैन राज़ी हो जाएं। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहता बहुत से लोग हम लोगों में से होंगे, इसलिए जानबूझ के इस बात को मैं कह रहा हूँ ताकि हो सकता है अगर एक इंसान भी अपने आमाल को सही कर लेगा तो उसकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाएगा। आया शख्स आने के बाद कहता है कि मौला कारोबार चौपट हो चुका है, बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था और आज जो है बिल्कुल ज़मीन से जा मिला है, आसमान छू रहा था, पैसा बहुत था, बाग हमारा है, इतना बड़ा बाग है, उसमें फल जो है नहीं आ रहे हैं, सब बेकार हो गया है। और इस वक्त ये कंडीशन आ गई है कि पैसे के मुहताज हो रहे हैं। छठे इमाम से आगे कह रहा है कि मौला इतना बड़ा बिजनेस, तो कभी भी न अपनी औलाद पे घमंड करना चाहिए, न अपनी दौलत पे घमंड करना चाहिए, इसलिए कि अगर हम घमंड करेंगे, एक से एक मालदार को फकीर होते भी देखा है, एक से एक फकीर को मालदार होते हुए भी देखा है। कभी ये मत सोचो कि हमारे पास 10 बेटे हैं तो हम जिसका चाहेंगे जो बिगाड़ लेंगे, नहीं। ये नहीं पता हमारे मरने के बाद मिट्टी भी बेटे हमारे देंगे, हमारी की नहीं। हमारे पास इतना पैसा है, जो चाहेंगे कर लेंगे। भैया पैसे को एक से एक गुजरे हैं कि पैसे ने वफा नहीं किया है उसके साथ, खत्म हो गया, छोड़ के चले गए। बहुत बड़े भाई जब वो सब गुजर गए तो हमारी आपकी क्या औकात है? हम लोग क्या है? कभी भी दौलत पे घमंड मत करो, कभी भी अपने पैसे पे घमंड मत करो। हुसैन के नाम पे अगर अल्लाह ने दिया है, हुसैन के नाम पे खर्च करते जाओ, हुसैन अता करते जाएंगे। जितना तुम हुसैन के नाम पे वाकई, लेकिन हुसैन की खातिर दिखावे के लिए नहीं। कि खाना बनवा रहे ताकि वो समझे कि हाँ पैसा है तो इसलिए 10 पतीला 10 भगोना जो है बिरयानी बना खिला रहा है कि दुनिया वाले क्या कहें। नहीं, दुनिया वालों के लिए मत करो, बल्कि हुसैन के नाम पे कर रहे तो हुसैन की रज़ायत के लिए होना चाहिए कि हुसैन इब्ने अली आप राजी हो जाए। हुसैन राजी हो जाएंगे तो सब कुछ हमारा कबूल हो जाएगा। होला चौपट हो गया है, सब कारोबार चौपट हो गया है, सब खराब हो गया। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मौलाना कोई दुआ बताइए, क्या करें आजकल बड़ी परेशानी आ गई है। तो मौलाना ने क्या पूछा? तवज्जो। मौलाना ने क्या पूछा? मौलाना ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ते हो? छठे इमाम ने पूछा। मेरे जवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इमाम ने बरजस्ता पूछा नमाज पढ़ते हो? जी मौला। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बीवी बच्चे पढ़ते हैं? बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जो मियाँ पढ़ते हैं बीवी नहीं पढ़ती, बीवी पढ़ती है बच्चे नहीं पढ़ते, अब्बा नहीं पढ़ते। मौला ने पूछा तुम्हारे बीवी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ मौला पढ़ते हैं। ये बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में
जितने लोगों को तुमने रखा है काम के लिए वो सब नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? जी मौला पढ़ते हैं। तो अब मौला का जवाब सुनिए। मौला ने कहा जाओ चले जाओ अपनी बाग में। बाग में जाना, एक पेड़ पे चढ़ना, उस पे चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। तवज्जो, चिड़िया ने घोंसला बना रखा है और उस घोंसले में एक हड्डी है, उसको निकाल के फेंक दो, तुम्हारा कारोबार दोबारा वापस आ जाएगा। तुम्हारा कारोबार दोबारा वापस तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे जैसे पैसे आ रहे थे वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे। अभी गया पेड़ पे चढ़ा, घोंसले में देखा तो एक हड्डी थी, उसको निकाल के फेंक दिया, दूसरे दिन से कारोबार फिर वैसे ही हो गया, चमक गया, फिर चलने लगा। कुछ दिन के बाद जब पैसा हो गया, फिर अब पलट के मौला के पास आया। मौला आज वजह बता दीजिए, आज तो ये पूछने आया हूँ कि वो क्या था। वो था क्या कि जिसकी वजह से जो है, एक हड्डी की वजह से हमारा कारोबार चौपट हो गया था। मौला ने कहा वो कोई ऐसी हड्डी नहीं थी, बल्कि एक बेनमाजी की हड्डी थी। एक बेनमाजी की हड्डी थी कि जो चिड़िया लेकर के तेरे बाग में आ गई थी। तो मैं कहूंगा भाई, अगर किसी बेनमाजी की एक हड्डी बाग के पेड़ के घोंसले में आ जाए तो कारोबार चौपट हो जाता है। अगर कोई बेनमाजी हमारे घर ही में हो, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अब अगर हम शिकायत करें कि कारोबार बेकार हो गया तो इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है। नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कारोबार वापस पलट आएगा। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, अली व औलाद अली उसे कहते हैं कि हजरत अली, कि जिस हुसैन का जिक्र हो रहा है, हजरत अली हमेशा कहा करते थे अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में आखिरी बार कि सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछो। और अली के अलावा इतना बड़ा दावा करने वाला आज तक कोई नहीं मिला और न मिलेगा। जो पूछना है पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अब आफत के मारे एक साहब आए, आने के बाद कहते हैं या अली, आप दावा कर रहे हैं खाने का कि वो सलूनी, कि जो पूछना है पूछो। पूछूं या अली पूछूं? हाँ पूछो भाई पूछो, मैं कह किस लिए रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरा सीना जो है, मेरे सीने में इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हजरत अली की ये मजलूमी थी कि कुएं के मुंह पर अपने चेहरे मुंह को रख करके हजरत अली वहां बैठ करके अपने इल्म को बयान करते थे, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। कब पूछो? लेकिन बदबख्त खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर कि आए पूछ रहे, अच्छा या अली ये बता दीजिए आज मैं खाऊंगा क्या? अरे पूछना तो ढंग की बात पूछते। अली जैसा मौला है, अली जैसा इमाम है कि जो हमारे यहाँ के वोट के जरिए से नहीं बनाया गया है, बल्कि अल्लाह मुंतखब करके भेजता है, अल्लाह चुन के भेजता है। वो मुंतजब मिन अल्लाह होता है, मुंतखब मिन अल्लाह होता है, मंसूस मिन अल्लाह होता है। अल्लाह की तरफ से हमारा इमाम चुना हुआ होता है, वोट के जरिए से बनाया हुआ नहीं होता। अली ने कहा सलूनी, इसने पूछा या अली मैं क्या खाऊंगा? तो एक मर्तबा, ये कोई और नहीं था, बस ये है कि क्या बताऊं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बड़े बड़े अपने को बहुत बड़ा प्रधानमंत्री कहने वाले लोग थे कि जो अपने को गद्दी का मालिक समझते थे, कि जो अपने को आज के दौर का प्रधानमंत्री समझते थे। यानी क्या खाऊंगा? क्या खाने के बारे में पूछ रहे हो? ठीक है जाओ, दूध चावल खाओगे तुम? तवज्जो है ना, खत्म हो गई बात। दूध चावल खाओगे? तो कहता है या अली आपको नौजुबिल्लाह झुठलाने के लिए, आपकी बात को गलत करने के लिए आज मैं यही तो नहीं खाऊंगा। कहा आज मैं यही नहीं खाऊंगा इसलिए कि आपके ये सलूनी को जो है मुझे झूठा साबित करना है। अली ने कहा जा बदबख्त, जो मैंने कह दिया तेरी किस्मत में लिख गया। आज तू दूध चावल के अलावा कुछ खा ही नहीं सकता। आया घर, भूख पड़ रही है, आया बीवी के पास, क्या है खाने में, कुछ भूख लग रही है। बीवी ने कहा दूध चावल। बीवी ने कहा दूध चावल खा ले। कहा यही तो नहीं खाना है। अरे भैया क्यों नहीं खाएंगे, खा लीजिए दूध चावल, इससे बढ़िया क्या कहता हो सकती है। कहा नहीं आज यही नहीं खाना है। कहा अच्छा जाओ मोहल्ले में चले जाए,
जैसे हम लोग को क्या होता है, बच्चे छोटे, हम लोग छोटे छोटे थे, अगर घर में कोई चीज़ पसंद नहीं आई, जो चीज़ बनी होती थी, जाके ताई के यहाँ देख लेगी क्या बना है ना, जाके थोड़ा सा प्लेट लेकर के, प्याला लेकर गए, ताई के यहाँ से लेके चले आए, चाची के यहाँ से लेके चले आए। तो ये बचपना था। तब पता चला कि कहा कि ऐसा है कि जा पड़ोस में के घर में पूछ ले कि उनके यहाँ से कुछ लेकर के आ जा, मैं खा लूँ, दूध चावल तो नहीं खाऊंगा। अब औरत गई, एक घर में गई, भैया क्या बनाया, हमारे मियाँ को भूख लगी है, कहा दूध चावल। दूसरे घर में गई, क्या बनाया, थोड़ा खाना दे दो, कहा क्या बना, कहा दूध चावल। पता चला कि पूरे मोहल्ले में दूध चावल के अलावा किसी घर में था ही नहीं। तो जो है ना, पूरे मोहल्ले में दूध चावल के अलावा किसी घर में नहीं था। अब ये जला भुना अपने घर से उठा, बाहर निकला, मदीने से जो जंगल की तरफ जो है रास्ता जा रहा है, अब उस रास्ते को पकड़ा कि चलो देखता हूँ बहुत से काफिले आ रहे होंगे, दूध चावल तो नहीं खाना है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, भूख बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे भूख बढ़ रही है, तो इतने में दूर से देखा कि एक काफिला आ रहा है। जैसे काफिले को आते हुए देखा, हाथ दिया, रोका। जैसे ही रोका, रोकने के बाद पेट पे हाथ रख के कह रहे, भैया ये बता दो तुम लोगों में से खाने को कुछ है, खाना दे दो, हमको भूख बहुत तेज लगी है। अब पूरे काफिले वालों ने कहा कि भैया है तो खा लो। कहा कि क्या है, लाओ। कहा रोटी का एक टुकड़ा ही होते दो। कहा रोटी का टुकड़ा तो है नहीं, हम सबके पास दूध चावल है। हम सबों के पास दूध चावल है। अब पता चला कि कहा किसी और से पूछ लो। अब पूरे काफिले के जितने लोग थे, सबने कहा कि आज हम भी दूध चावल लाए। ए सरदार, हमारे पास भी दूध चावल, हमारे पास भी दूध चावल। पता चला पूरे काफिले वालों के पास दूध चावल। अब ये मरता ना तो करता क्या। अब वहां भी पलटा कि खाना नहीं है, नौजुबिल्लाह, अली को झुठलाना है, अली को गलत साबित करना है। भैया अली को जब तुम्हारे परदादा ना साबित गलत कर सके तो तुम्हारी क्या औकात है। क्या तुम्हारी क्या औकात है। अब पता चला कि वहां से वो मुड़ा साहब भी दूध चावल नहीं खाना है। इतने में काफिले के सरदार ने तलवार निकाला। तलवार निकाल के कहा, अब ये मेरी शान के खिलाफ है, रोका है, पूछा है तो खाना पड़ेगा, या तो खाओ या मार खाओ। अब पता चला इस साहब ने, बड़े मियां ने कहा कि नहीं खाऊंगा। सरदार ने लगाया 2-3 हाथ, जैसे ही मारा कहा बैठ और खा, इसलिए कि रोका था तो खाना पड़ेगा। मैं ऐसे कबीले के रहने वाला हूँ कि मेहमान आ जाए तो भूखा नहीं जाता, लिहाजा खा के जाना पड़ेगा। अब मार भी खाई, जबरदस्ती दूध चावल भी खाया। अब जब खा के गए, वापस जा रहे थे, रास्ते में हजरत अली मिल गए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। रास्ते में हजरत अली मिल गए। कहाँ से आ रहे हो। कहा कि गए थे टहलने। कहा क्या हुआ, खाना खाए, कहाँ खा लिया। कहा दूध चावल खाए। कहा कि नहीं, दूध चावल नहीं खाए। तो अली कह रहे, ये बता, तू ही बताएगा या मैं बताऊं। तू ही बताएगा या मैं बताऊं। तूने मार भी खाया है, दूध चावल भी खाया है। अगर वही शराबत से बीवी दे रही थी, दूध चावल खा लिया होता तो तुझे मार न खाना पड़ता, इसलिए कि तेरी किस्मत में जूता भी था, दूध चावल भी था। अली ने जो कह दिया, जब अल्लाह ने नहीं टाला तो तू क्या टाल सकता है। एक तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान वैसे अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तमन्नाएं करता है, लेकिन एक तमन्ना अली ने की थी
کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے، ہے نا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اندر وفا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وفادار تھے، اس لیے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے بے وفا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت عباس کا لقب ہی وفا ہے، باب الوفا، باب المراد، کہ جہاں پہ بے وفائی نہیں ملے گی۔ جس وقت بھی وقت آیا ہے، ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت شمر امان نامہ لے کر کے آیا ہے حضرت عباس کے لیے، تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پہ لعنت، تیرے آقا پہ لعنت، تیرے امان نامے پہ لعنت۔ یہ وفاداری حضرت عباس ہے، میرے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام حضرت عباس کا ہاتھ جو ہے شمشیر کے غلاف پہ پہنچا اور قبضے شمشیر کو پکڑ لیا۔ امام حسین آئے، بھیا عباس کیا کر رہے ہو؟ تلوار کو رکھ لو غلاف میں۔ جی مولا۔ جو امام حسین نے کہا حضرت عباس نے کہا جی مولا۔ کہا عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، جی مولا۔ عباس ابھی جنگ نہیں، تم کو جنگ نہیں کرنی ہے، جی مولا۔ عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، جی مولا۔ اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ جس عباس کی کوئی تمنا، بس مصائب پہ آ گیا، مصائب کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ کوئی تمنا کربلا میں نہ پوری ہوئی ہو، اس عباس کا لقب تھا باب الحوائج۔ ایران میں کسی شہر میں ایک ارمنی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، ختم ہے بات، گفتگو نہ چل سکتا تھا، بیمار اس عالم میں تھا کہ اس کو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا۔ اور ہے کون؟ ارمنی ہے، کہ جو اہل بیت کو چاہنے والا نہیں ہے۔ اور بیمارستان، ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لی ہوئی تھی، پیتے پیتے بوتل کو کنارے رکھا اور اس ارمنی کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں پہ یہ بیمار پڑا تھا۔ ارمنی نے برجستہ دیکھا، کہا تم شیعہ ہو؟ ہم تو ارمنی ہیں۔ جس کے پاس عباس جیسا باب الحوائج موجود ہو، جس کے پاس حسین جیسا امام موجود ہو، وہ شرابی۔ تو ایک مرتبہ وہ شیعہ ڈاکٹر کہتا ہے تو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ اتنے میں وہ ارمنی بے ساختہ رونے لگا کہ یہ شیعہ ہو کر کے حضرت عباس کا چاہنے والا ہو کر کے شراب پی رہا ہے۔ ارمنی بے ساختہ رونے لگا، روتے روتے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے آنکھ لگی، عالم رویا میں، عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ دو بزرگ شخصیتیں آ رہی ہیں جن کے نور سے، جن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ جب قریب آئے تو ایک مرتبہ یہ ارمنی پوچھتا ہے آنے والے بتا دو تم ہو کون؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا میرا نام ہے حسین ابن علی، میں حسین ہوں۔ ساتھ میں آنے والے کہا یہ میرا بھیا عباس۔ کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا سنا ہے تم بیمار ہو۔ کہا بیمار ہو؟ کہا ہاں۔ ارے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے۔ آپ کو میں چاہتا تو نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کہا چونکہ تو نے ہمارے چاہنے والے کو گناہ سے کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے کہ تو حسین رکھتا ہو اور شراب پیتا ہو، تیرے پاس عباس ہو تو شرابی ہو، لہذا یہ بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس نے جب پوچھا تو مرتبہ کہا ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا۔ کہا جا تیری بیماری کو میں نے دور کر دیا۔ اے باب الحوائج کے ماننے والوں، مانگو باب المراد سے، مانگو دعائیں پوری ہوگی۔ کہتے وہ ارمنی ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حضرت عباس کے سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تیرا بیماری دور ہو گئی ہے۔ اب یہ بیماری وہ خواب میں ایک مرتبہ بے چین ہو کر کے بیدار ہو کے بیٹھ گیا۔
जैसे बेड बैठा अपना ख्वाब भूल गया। डॉक्टर सुबह में आया, एक बार तो डॉक्टर ने देखा कि इसकी तबीयत तो कुछ ठीक लग रही है। एक बार तो फिर कहा जांच कराते हैं, चेकअप कराते हैं। फिर से जब चेकअप कराया कहा कोई बीमारी है ही नहीं, कहा कोई बीमारी नहीं है। अब अजीजान गिरामी डॉक्टर परेशान हो गया, कहा कि तुमने किया क्या है? कहा मैंने पूरा किया कुछ नहीं है, मैंने ख्वाब में देखा था कि हजरत अब्बास आए थे और कह रहे थे कि ए अरमनी मैंने तुझे शिफा दे दी है। तो ए अजीजान गिरामी जिसको अब्बास शिफा दे दे, अरे अब जब अब्बास एक खैर को दे सकते हैं तो अगर अब्बास के दर पर पे आकर के हम मांगेंगे तो क्या अब्बास हमारी मुरादों को पूरी न करेंगे? एक मर्तबा हुसैन ने कहा भैया अब्बास, अरे तुम्हें मैं मरने की इजाजत कैसे दे दूं? इसलिए कि तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो। एक मर्तबा अब्बास ने हुसैन को सर से पांव तक देखा, कहा आका अरे अब वो लश्करी कहाँ रहा जिसकी मैं आलमदारी कर रहा हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास अगर तुम्हें जाना है, देखो बच्चे प्यासे हैं, पानी का इंतजाम कर दो। अब्बास खैमे में आए। हार बाबे अदा जब ख़याम हुसैनी नस्ब किए गए थे, एक कमरा ऐसा था जो करबला में मशकों के लिए मखसूस था। जिस कमरे में, जिस खैमे में मश्क रखी हुई थी पानी की। अब एक मर्तबा हजरत अब्बास आते हैं, सकीना मेरी बच्ची ला अपना मशकीना दे दे, तेरा चचा पानी लेने जा रहा है। अल्लाह किसी बच्चे की आस ना टूटे। एक मर्तबा सकीना दौड़ी हुई गई और जाने के बाद मशकीना ला करके दिया। अब सकीना ने बच्चों को इकट्ठा कर लिया, आओ बच्चों मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, आओ चचा के हक में दुआ करते हैं। हार बाबे आदा सकीना इधर दुआ कर रही है, लेकिन एक वक्त वो आया जब हुसैन अब्बास का अलम लेकर के वापस आ रहे हैं। सकीना ने क्या देखा? अलम आया, अलमदार। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रलाए सिवाय गम मजलूम करबला के।